جماع کے دوران دائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ جاؤ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ جماع کے دوران بائیں آنکھ پھڑکے تو سمجھ جاؤ تمہاری بیٹی پیدا ہوگی۔ بیوی کے پاس جانے سے قبل انار دانہ کھانے سے انسان میں طاقت آتی ہے۔ بادام کھا کر بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ جماع کے دوران گھر کا دروازہ بجے تو سمجھ جاؤ گھر میں دولت آنے والی ہے۔ جماع سے پہلے ایک عدد لونگ منہ میں رکھنے سے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ چائے پی کر جماع کرنے سے انسان کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ بیوی کو پھل سے کھلا کر جماع کرنے سے بیوی کی عمر کبھی بھی ڈھلتی نہیں ہے۔ بیوی کو پوری خوشی دینا چاہتے ہو تو آلو بخارا کھا کر جماع کیا کرو، افاقہ ہوگا۔ گھٹنے میں درد رہتا ہے تو بیوی کے ساتھ چوکڑی مار کر جماع کیا کرو، افاقہ ہوگا۔ جو بیوی زیادہ بولتی ہے ایسی بیوی جماع کے وقت چپ چاپ رہتی ہے۔ دولت آنے کی بڑی نشانی ہے کہ گھر میں پرندے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر میں نحوست آنے کی بڑی نشانی ہے کہ گھر میں مہمان نہیں آئیں گے۔ گھر میں خوشخبری آنے کی بڑی علامت ہے کہ روٹی کھانے سے پہلے چھینک آتی ہے۔ گھر میں مصیبت آنے کی بڑی علامت ہے کہ نیند سے جاگتے ہی چکر آتے ہیں۔ ایسے مردوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے جن کے پاؤں کے ناخن جلدی بڑھتے ہوتے ہیں۔ جس انسان کی بیوی کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسی بیوی اپنے شوہر کو خوش کم کرتی ہے۔ جن کے گھر میں گائے بھینس پالی جاتی ہے ایسے گھر میں رزق ریل پیل رہتی ہے۔ گھر میں رات کے وقت کپڑے دھونے سے گھر میں سکون برباد ہونے لگتا ہے۔ پھل کاٹنے پر پھل میں سے کیڑا نکل آئے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی بڑا دھوکہ ملنے والا ہے۔ چائے پیتے وقت چائے میں مکھی چلی جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ نیند سے جاگتے ہوئے چکر آنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ دن بہت ہی برا گزرے گا۔ جن لوگوں کے کانوں پر بال ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت ہی وہم قسم کے ہوتے ہیں۔ کنجوس بندے کی بڑی علامت یہ ہے کہ پیسہ اکٹھا کرے گا لیکن لگائے گا نہیں۔ جو بندے سر پر کپڑا باندھ کر سوتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی تصوف میں قدم رکھے اور اللہ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بنا بھی دے، اس کو چاہیے کہ اپنی خاندانی واضح کو نہ چھوڑے، اپنی واضح نہ بدلے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جو لباس ہوتا ہے وہی رکھے۔ بیوی کے ساتھ بد خلقی مت کرو مگر یہ بھی نہیں اسی کو شوہر بنا لو۔ تھوڑی بہت بد خلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں سے کوئی گورا ہو یا کالا، غلام ہو یا آزاد، اجمی ہو یا فصیح، میں اسے جان لوں کہ یہ تقویٰ میں مجھ سے بہتر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے روپ میں ہوتا۔ جب بندہ اللہ کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزل بڑھا دیتے ہیں۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ علم عالم کو زندگی میں طاعت کا پھل دیتا ہے اور اس کی موت کے بعد اچھے نتائج دیتا ہے۔ مال کے کرشمے مال کے چلے جانے سے چلے جاتے ہیں۔ ایک بڑھیا نے بال سیاہ کیے تھے، میں نے اس سے کہا اے بوڑھی ماں، مانا کہ تو نے مکاری سے بال سیاہ کر لیے ہیں لیکن یہ ٹیڑھی کمر سیدھی نہ ہو پائے گی۔ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں خدا اپنے بندے سے اور بندہ اپنے خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی مقام اگر دنیا میں حاصل ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ صالح لوگ آگے جا رہے ہیں اور شک والے رہ گئے ہیں، جو نیکی کو نہیں جانتے اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ اپنی زبان کو روک کر رکھ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یقین جانیے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے کا راساز، غلبہ دینے والے اور قادر ہیں۔ جو اللہ کے لیے دنیا میں عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں بلند کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی میں بہت بولتا تھا۔
خبردار، رغبت کے دنوں میں تم اس طرح کام کرو جس طرح خوف کے دنوں میں کرتے ہو۔ خبردار، میں نہیں سمجھتا کہ جنت کا طلبگار لمبی نیند سو جائے گا۔ جب آپ تنہا ہوں تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام سر انجام دیں۔ جب آپ بنی نوع انسان کے ساتھ مصروف جد و جہد ہوں گے تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کریں گے۔ حقیقی محبت وہ محبت ہے جو کچھ دیتی بھی ہے اور کچھ وصول بھی کرتی ہے۔ یہ تیز اور تحقیقی نگاہوں سے نہیں دیکھتی بلکہ مہربان نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ یہ موافی کے جذبے سے بھی سرشار ہوتی ہے۔ اچھے آدمی کے لیے یہ کائنات جلوہ ہے اور برے آدمی کے لیے جلوے کی رکاوٹ ہے۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ کیا میں خوش ہوں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی خوشیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو خوش تصور نہیں کرتا وہ کبھی خوش رہ نہیں سکتا۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ بہار دو خزاؤں کے درمیانی وقفے کا نام ہے اور خزاں دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا نام ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے اور پھر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ آج کا انسان وقت کے وسیع و لامحدود سمندر میں ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ایک حادث قدیم سے کس طرح محبت کرتا ہے، دیکھے بغیر محبت کا کیا مفہوم ہے۔ ایک انسان بیک وقت بندہ اور عاشق کیسے ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ علم سے محبت کرنا دانشور ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہوتا ہے، مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تعجب ہے اس انسان پر جو تقدیر کو حق جانتے ہوئے بھی دنیاوی مال کے جانے کے لیے پریشان رہنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تسلی نہ رکھے۔ جو عورت اپنے خاوند کی قدر کرتی ہے بالآخر سکھ پاتی ہے۔ شہوت اس کے دل سے اس طرح غائب ہو جیسے دنیا داروں کے دل شہوت سے بے حد مسرت اور راحت پاتے ہیں۔ اصلی عالم وہی ہے جس کا قول و عمل یکساں ہو، ہمسائے کی خیر خواہی چاہو اور اس کی غلطیوں پر درگزر کرو۔ جس نے خود ہی زیادتی کا بدلہ لے لیا اس نے بے صبری سے کام لیا۔ ہمیں زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے، ہمیں اسے خوبصورت اور حسین بنانا چاہیے۔ ہم ہر روز نئی کہانی تحریر نہیں کرتے بلکہ پہلے سے تحریر کردہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی ایسا عمل تو انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ موت سے بچ سکے، اور یہ عمل انسان کے پاس نہیں۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچا دیتی ہے۔ اللہ پر راضی وہ انسان ہے جس نے اللہ سے کچھ اور نہیں لینا۔ اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے پر راضی کر لیتا ہے، اور راضی انسان وہ ہے جو اللہ کے کام میں دخل نہ دے۔ فاسد امیدیں انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو میدان میں ڈٹ کر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ 7 بار پڑھ کر جس عورت کی پیٹھ پیچھے پھونک مارو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اگر تمہیں شہادت نصیب ہو جائے تو تم دنیا کے خوش نصیب انسان ہو۔ اسلام عمل کا دین ہے، جو بہتر اخلاق اختیار کرے گا وہی اپنے انعام کو پہنچے گا۔ سب سے اچھی مروت اور مردانگی دوستی کے حقوق کا محفوظ رکھنا اور بہترین امانت عہد کو پورا کرنا ہے۔ لالچ کا بندہ ہمیشہ غلام ہے، وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر وقت ذلت کی مصیبت میں جکڑا رہتا ہے۔ خطرہ مول لیے بغیر خطرے پر کبھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ انسانی ذہن کو جتنی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی خوشامد پسندی سے زیادہ عام اور مہلک نہیں۔
نعمتوں کی اچھی ہمسائیگی یعنی صحیح مصرف میں صرف کر اور شکر ادا کرتا رہ۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم و روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت ہی برا عمل ہے۔